الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين अरे मत करो भाई, والشاكرين ونحمد मत करो तो आग उठ जाएगा। चला टूट जा। अबे यार, बिजली गई। क्या कहता है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरों बाग में है कोई दम के चहचहे, हम सफीरों बाग में है कोई दम के चहचहे, बुलबुले उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, बुलबुले उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। औरत रसो कम खाक पे कपड़े पे नाजा क्यों तू है, अतरसो कम खाक पे कपड़े पे नाजा क्यों तू है, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। और बरेली के इमाम क्या इरशाद फरमाते हैं कि उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है, ज़मान तारीफ हो रहा है, महबूब से बताओ। हम लोग कहते हैं 12 यानी 11वीं शरीफ का महीना आने वाला है। सरकारी गौसे पाक साथ फरमाते हैं, जैसे इंसान अपने हथेलियों को देखता है वैसे मैं पूरी कायनात जैसे इंसान अपने हाथ की हथेलियों को देखता है गौसे पाक साथ फरमाते हैं कि मैं पूरी कायनात को देखता हूँ। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आज यानी मोमिन के लिए हर जुमा का दिन ईद का दिन है, हर जुमा का दिन ईद का दिन है। आप हज़रात की निगाहे करम से, आप हज़रात की मेहरबानी से इस मस्जिद का काम चल रहा है। और आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात की मोहब्बत है कि हम इस मस्जिद को इस दहलीज तक ला पहुँचाए हैं कि हमारी जो काम है नमाज पढ़ने का जो नमाज पढ़ाने का और तरह तरह के जो काम है वो पूरा हो रहा है। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि अल्लाह के राह में देने से हमें इजाफा कितना होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान चिड़ियों के घोंसले के बराबर में अगर मस्जिद तामीर करे, हालांकि कोई चिड़िए के घोंसले के बराबर
یعنی جو عرش ہے اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے جتنے فرشتے اس کو تھامے ہوئے ہیں وہ فرشتے اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک وہ چراغ جلتا رہتا ہے تب تک وہ فرشتے جو عرش اعظم کو تھامے ہوئے ہیں وہ فرشتے اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں. اور اب ہمارے دور میں تو لائٹوں کا زمانہ ہے تو اگر ہم مسجد میں روشنی کریں گے لائٹیں لگائیں گے میرے بھائی ہم اس پہ غور فرمائیں تو عرش
اصل زندگی جو ہے وہ ہماری وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. ہم تو یہ خواب ہے کہ جیسے کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک کمرہ ایک مکان ہے اور اس میں 2 دروازے ہیں. ایک دروازے سے ہم اندر داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے ہم نکل گئے. یہی دنیا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں. تو آپ زیادہ سے زیادہ انسان 50 60 70 سال اس دنیا میں رہتا ہے اور 80 سال کے بعد جو جیتا ہے وہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے. جو چارپائی پہ پیشاب پخانا ہو, جو اپنی زندگی دوسروں کے محتاج ہم بنے, وہ کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے میرے بھائی. تو ہم اس دنیا کے بارے میں نہ سوچے, ہم آخرت کے بارے میں سوچے اور مسجد کی صفائی ہم کیا کریں. اور جب مسجد میں روشنی کرنے کی فضیلت یہ ہے تو میرے بھائی ہم سوچے جو مسجد کی صفائی کرے گا اس کی فضیلت کیا ہوگی. جو مسجد کی صفائی کرے گا, مثال کی طور پر اگر ہمارے محلے میں ہمارے قصبے میں ہمارا کوئی بڑا پیر آ جائے, ہمارا کوئی پیر آ جائے اور اس ہمارے پیر کے آنکھوں میں کوئی کچرا چلا جائے, کوئی کچرا چلا جائے, تو سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ کاش میں اس کچرے کو نکالوں. اگر کوئی پیر آ جائے, اللہ کا ولی آ جائے, اگر اس کے آنکھ میں کوئی کچرا چلا جائے تو سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ میں اس کچرے کو نکالوں. اور جس کا ہاتھ اپنے پیر کے آنکھوں تک جائے گا تو اس انسان کی وہ انسان اپنے آپ کو کیا سمجھے گا کہ لوگ ہاتھ ملانے کے لیے ترستے ہیں اور میرا ہاتھ میرے پیر کے آنکھوں تک چلا گیا. اور اللہ والوں کے جسم سے اپنا جسم چھو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم بھی حرام فرما دیتا ہے, جہنم بھی حرام کر دیتا ہے. تو میرے بھائی, اور اسی مثال سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر مسجد میں کوئی کچرا ہو, مسجد میں کوئی تنکا ہو تو وہ تنکا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں چبھتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں چبھتا ہے. اگر کوئی انسان اس تنکے کے اس کچرے کو نکال کر کے باہر پھینک دے تو میرے بھائی گویا وہ اس نے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کچرا نکال کر کے باہر پھینکا. یہ فضیلت ہوتی ہے. تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہم آئیں اگر مسجد میں کچرا دکھے تو ہم امام صاحب کو بلائیں کہ امام صاحب کو بلائے کہ وہ آ کے کچرا صاف کرے, مؤذن کو بلائے یا مسجد کے کمیٹی کو بلائے کہ وہ آ کر کے مسجد صاف کرے. میرے بھائی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسجد کی کچرے کی فضیلت یہ ہے, مسجد کی کوڑے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم مسجد کی صفائی کریں تو اس کچرے کو ہم ایسی جگہ نہ پھینکے جہاں لوگوں کے قدم پڑتے ہوں, جہاں لوگوں کے پاؤں پڑتے ہیں. اگر کسی کے گھر میں برکت نہ ہوتی ہو, کسی کے گھر میں غریبی ہو, کسی کے گھر میں برکت نہ ہوتی ہو تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسجد کے کچرے کو بٹورے اور بٹور کر کے اپنے گھر میں لے جا کر اچھی جگہ رکھ دے اور تب دیکھے اسی کچرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. تو میرے بھائی ہم اس پہ غور کریں. اور یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے, سبھی حضرات اس میں حصہ لیے ہیں. تو میرے بھائی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور مدد کریں تاکہ یہ ہمارا جو کام ہے اسے ہم مکمل کر سکے اور آپ حضرات کی بدولت ہی ہم اسے پورا کر پائیں گے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کے بندے نے اللہ کے گھر کے لیے 500 روپے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کی کمائی میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. ان کے گھر کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے. میرے بھائی یہ اللہ کے بندے نے اللہ کے گھر کے لیے 200 روپے دیا
है अल्लाह ताला इनकी कमाई में बरकत अता फरमाए और इनके घर को ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज अता फरमाए। ये अल्लाह के बंदे ने अल्लाह के घर के लिए 500 रुपए दिया है। अल्लाह ताला इनकी कमाई में बरकत अता फरमाए और इनके बच्चों को कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाए और इनके घर को ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। मेरे भाई, हम अल्लाह की राह में एक देंगे तो अल्लाह हमें 10 अता करेगा। ये अल्लाह के बंदे ने अल्लाह के घर के लिए 100 रुपए दिया है, या और एक अल्लाह के बंदे ने अल्लाह के घर के लिए 200 रुपए दिया है। अल्लाह ताला इनकी कमाई में, इनके उम्र में बरकत अता फरमाए और इनके घर को ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। ये अल्लाह के बंदे ने अल्लाह के घर के लिए 100 रुपए दिया है। अल्लाह ताला इनकी कमाई में बरकत अता फरमाए और इनके घर को ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। मेरे भाई, अगर हम अल्लाह की राह में देंगे तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर हम अल्लाह की राह में एक देंगे तो अल्लाह हमें 10 अता करेगा। अगर हमारी और अच्छी नीयत है तो अल्लाह हमें 70 अता करेगा। हमारी और अच्छी नीयत है तो अल्लाह ताला हमें बेशुमार अता करेगा और अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करेगा जहां से हम सोच भी नहीं सकते हैं, हमारा गुमान भी नहीं जा सकता है। तो मेरे भाई, हम अल्लाह की राह में खर्च करें और अल्लाह की राह में खर्च करने से फजीलत क्या होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उनकी उम्मत ने जब गैर मुस्लिमों को देखा कि वो अपने बुतों की पूजा करते थे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतों ने ये कहा कि काश मेरा भी ऐसा कोई खुदा होता जिसको हम देख पाते और हम उसकी पूजा करते। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बात को सुने और वो डांटने लगे कि ऐ बदबख्त लोग, क्या तुम नहीं जानते कि खुदा वो होता है, खुदा को बनाया नहीं जाता है, खुदा बनाता है। खुदा को कोई नहीं बना सकता बल्कि खुदा दूसरों को बनाता है। तो मेरे भाई, जब इतना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस कहे फरमाए और फरमाने के बाद वो तौरात लेने चले गए और उस दौर में एक इंसान था, वो गैर मुस्लिम था, उस इंसान वो इंसान था और उस इंसान ने लोगों को बताया लोगों को बताया और बताने के बाद लोगों के सोना इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक बैल तैयार किया और तैयार करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के घोड़े के पांव के तले से मिट्टी लेकर उसी सोने में लगा दिया, उसी बैल में लगा दिया और वो हरकत में आ गया। तो लोगों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया, उसकी इबादत करना शुरू कर दिया और तभी अल्लाह का अज़ाब आया। और जब अल्लाह का अज़ाब आया तो जितने लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जितने लोग थे, सारे लोग हलाक हो गए। और मेन मुद्दा कौन था, मेन इंसान कौन था? वो इंसान था जिसने लोगों को बहकाया, और सोना इकट्ठा किया, लेकिन उस इंसान पर अज़ाब नहीं आया, उस इंसान पर अज़ाब नहीं आया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि ऐ परवरदिगार, तूने तो उस इंसान पर अज़ाब ही नहीं डाला जिसने लोगों को बहकाया था, जिसने लोगों को अपनी बातों में बहकाया था, उस इंसान पर अज़ाब नहीं आया। बाकी सारे इंसानों पर अज़ाब आया, सारे लोगों पर अज़ाब आया, सारे लोग हलाक हो गए, लेकिन वो इंसान हलाक नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ मूसा, मैंने उस इंसान पर जिसने लोगों को बहकाया था और वो मुसलमान भी नहीं हुआ था, वो अभी तक काफिर था, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ऐ मूसा सुनो, मैंने उस इंसान पर अज़ाब इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो मेरी राह में खर्च करता था, मेरी राह में खर्च करता था और मेरी राह में वो अपनी दौलत को लुटाता था और वो मुसलमान भी नहीं था। तो मेरे भाई, अगर कोई गैर मुस्लिम अल्लाह की राह में खर्च करे तो दुनिया में अल्लाह के अजाब से बच जाए, तो
مرنے کے بعد کام آئے گا، اور اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور یہ زندگی کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، میرے بھائی مرنے کے بعد کوئی دیکھے گا نہیں، اور نہ مہلت ملے گی۔ لوگ کہیں گے جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ اے میرے اللہ، اگر تو مجھے دوبارہ زندہ کر دے تو میں تیری اتنی عبادت کروں، اتنی عبادت کروں کہ پوری زندگی میں سجدے سے کبھی سر نہ اٹھاؤں۔ لیکن اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، اب دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اب دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے پھر توبہ کرنا کوئی کام نہیں آئے گا، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، تو لوگ تمہیں دفن کر کے قبرستان میں چھوڑ کر کے چلے آئیں گے، لوگ تختے لگا کر کے چلے آئیں گے۔ آپ کی ماں آپ کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگی، آپ کا بھائی آپ کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا، آپ کا باپ آپ کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا، آپ کا بیٹا آپ کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہ ماں باپ، وہ بیوی، وہ بیٹا جس کے لیے تم دنیا میں حرام اور حلال کی تمیز نہ کرتے ہوئے تم نے پیسے کو کمایا، تم نے دولت کو اکٹھا کیا اور مکان کو بنایا۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ مکان کو بنا تو رہا ہے، رہے گا کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا ہوگا، حساب تجھے دینا ہوگا۔ لوگ دفنا کر کے چلے آئیں گے، آپ کا دوست، وہ دوست جس کے لیے تم اپنے دولت کو خرچ کرتے تھے، جس کے لیے تم اپنے پیسے کو خرچ کرتے تھے، لوگ چلے آئیں گے تو اس اندھیری رات میں کون آئے گا؟ میرے بھائی لوگ تمہارے گھر والے، دوست احباب، رشتے دار تختے لگا کر کے تمہیں تنہا چھوڑ کر کے چلے آئیں گے۔ اگر اس رات کوئی آئے گا تو وہ آمنہ کا لال آئے گا، اگر کوئی آئے گا تو مدینے والا آئے گا، اور مدینے والا آئے گا۔ میرے بھائی اگر ہم آمنہ کے لال سے محبت کریں گے تو میرے بھائی وہ اگر ہم سے محبت کریں گے تو دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، قبر میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، مرنے کے بعد کل میدان محشر میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو میرے بھائی اگر ہمیں محبت کرنی ہے تو ہم مدینے والے آقا سے محبت کریں۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تو میرے بھائی اگر ہمیں محبت کرنی ہے تو ہم مدینے والے سے محبت کریں، اور ہم اللہ سے محبت کریں، نمازوں سے محبت کریں، حجوں سے محبت کریں، ہم اپنے مال سے ہم زکوٰۃ نکالیں، غریبوں کی مدد کریں۔ اگر کسی کی بیٹی جوان بیٹھی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اگر ہماری اکیل اس کی شادی کرنے کی اوقات ہمت ہے تو ہم اکیل اس بچی کی شادی کر دیں۔ اگر اکیل نہیں ہے تو ہم 2 4 10 15 لوگوں کو اکٹھا کریں اور کہیں کہ بھائی فلاں کی بیٹی ہے جو کماری بیٹھی ہے، چلو ہم اس کی شادی کر دیں۔ میرے بھائی یہ اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ جب کل میدان محشر ہوگا اور تمہیں جب حکم دیا جائے گا کہ فرشتے اسے جہنم میں ڈالو، تو وہی وہ لڑکی، وہی بیٹی، وہی شہزادی آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہے گی کہ اے پروردگار، تو نے تو مجھے پیدا کیا تھا، لیکن میرے باپ کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ میری شادی کر دے تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جس نے میری شادی کرائی ہے، مجھے جینے کا سہارا دیا ہے، مجھے زندگی عطا کی ہے۔ تو میرے بھائی اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتوں، اس کے ساتھ ان سب کو جنت میں داخل کر دو۔ میرے بھائی اگر کسی غریب کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم 2 4 10 15 لوگ مل کر کے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس بچے کی ہم شادی کر دیں۔ اگر مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو اللہ ارشاد، اگر اللہ چاہے تو ایک
رکشہ چلانے والے سے اپنی مسجد تعمیر کرا سکتا ہے، لیکن وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا خون پسینے کی پیسے کی کمائی کا پیسہ اللہ کے گھر میں لگا کرتا ہے۔ تو میرے بھائی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں دے۔ اللہ کے راہ میں دینے سے مال کبھی کم نہیں ہویا کرتا ہے۔ یہی چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ آخری بات ہے میرے بھائی، یہ پیسے کی وجہ سے یہ مسجد کا کام رکا پڑا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر پیسہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسہ ہلا کر کے دو، اس میں بہت سارے اخراجات ہے، سیمنٹ ہے اور بدر ہے، مورنگ ہے، سریا ہے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو لگا کرتے ہیں۔ اس میں سے اگر کوئی اللہ کا بندہ ہو جو کچھ اینٹیں، سیمنٹ یا مورنگ یا کچھ بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہو تو میرے بھائی وہ کھڑا ہو کر کے اپنا نام بتا دے۔ میرے بھائی اللہ کا چاہنے والا، نبی کو اچھا، نبی کا دیوانہ اگر کوئی ہے تو میرے بھائی ہم اللہ کی راہ میں دے، اور اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا ہے۔ ہم ایک بار سچے دل سے، اپنے دل سے ہم اللہ کی راہ میں دے کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اسی جگہ سے نوازے گا جہاں تک آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہو، جہاں تک آپ کا گمان بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائی ہم اللہ کی راہ میں دے، اور یہ پیسے کی وجہ سے یہ کام رکا پڑا تھا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا امداد کریں تاکہ یہ ہماری مسجد ہم اس میں بات تکمیل تک پہنچا سکے اور اس کو ہم مکمل کر سکے، تاکہ ہمیں نماز پڑھنے میں، پڑھانے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اور یہ مدرسہ ہے، اسے مدرسہ بھی کہا جاتا ہے، دارالعلوم فیضان تاج الشریعہ۔ میرے بھائی اس مدرسے میں تقریباً 300 بچے تعلیم لینے آتے ہیں، پڑھنے آتے ہیں، اور انہیں پڑھانے میں بھی دقت ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات اس میں مدد کریں، اور تاکہ ہم اسے مکمل کر سکیں اور ہمیں پڑھانے میں، پڑھنے میں، آپ کو پڑھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور اللہ کے گھر میں حصہ لینے سے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے تمہیں نوازے گا جہاں تک آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ یہی چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی راہ میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علیک الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔